لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شہیدا. اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو سچا دین دے کر تاکہ وہ غالب کر دے سچ کو، اس دین کو تمام دینوں پر، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دے تو جو اللہ کی طرف سے تجھ پہ نازل ہوا ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر تو نے اپنی رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا.
واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت دل سے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، کرے جو اطاعت دل سے محمد کی، اس کو پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ حضرات، ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الحرمین، امام اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، آمینہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ الفتح پارہ نمبر 26 اور اس کی آیت نمبر 28 اس کا ترجمہ نہایت ہی آسان الفاظ میں آپ کے سامنے گزار کیا ہے۔ اللہ رحیم و کریم سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہو الذی ارسل رسولہ، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالخدا ہدایت کے ساتھ۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بے شک سب سے بہتر جو بات ہے وہ اللہ کی کتاب کی ہے۔ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر طریقہ، سب سے بہترین ہدایت وہ طریقہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دنیا کے ہر آدمی کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے مدینہ کے اندر اور کہنے لگے، پیارے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ دنیا میں ہر انسان کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، صرف ایک یہ قبر والا ہے کہ جس کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی علیہ السلام اگر کوئی خوشی میں بات کر دے، اللہ نے اس کو بھی دین بنا دیا۔ پیارے نبی علیہ السلام اگر غصے میں کوئی بات کر دے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دین بنا دیا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام سوئے ہوئے کوئی بات کر دے، اللہ نے اس کو بھی دین بنا دیا۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھلایا۔
کہ آپ اگر سو کے کوئی بات کر دے اللہ نے اس کو بھی کیا بنا دیا ہے؟ دین بنا دیا. اور فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، کہ وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدا، ہدایت کے ذریعے. اور آگے اللہ کہتے ہیں وَدِینِ الْحَقِّ، اور سچے دین کے ذریعے. اور یہی دین پیارے نبی علیہ السلام نے لوگوں تک پہنچایا، اور جس کے بارے میں اللہ نے پیارے نبی کو مخاطب ہو کے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ تو لوگوں تک وہ دین پہنچا دے جو اللہ کی طرف سے تجھ پہ نازل ہوا ہے. تو میرے بھائیوں، کوئی بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری سوچ کی کمی ہو سکتی ہے، ہمارے فہم کی کمی ہو سکتی ہے، لیکن پیارے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. اور یہ قرآن محمد عربی پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس قرآن کو سمجھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث کی ضرورت ہے، آپ کی بات کی ضرورت ہے. اور اسی لیے میرے بھائیوں میں یہ بار بار یہ الفاظ دہراتا رہتا ہوں کہ اے لوگوں سن لو کہ قرآن و سنت کو، قرآن و حدیث کو جدا نہیں کیا جا سکتا. قرآن اگر کال ہے، یہ میرے سامنے رب کا قرآن ہے، اور میرے بھائیوں اللہ کا قرآن اگر کال ہے تو نبی حال ہے. قرآن اگر متن ہے تو نبی شرح ہے. قرآن اگر اجمال ہے تو نبی تفسیر ہے. قرآن اگر نور ہے تو نبی سراج منیرہ ہے. قرآن اگر کلام اللہ ہے تو نبی کلیم اللہ ہے. جب تک رب ذوالجلال کا کلام باقی رہے گا اس وقت تک محمد عربی کا فرمان باقی رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیوں بعض باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں یار ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، تیری سمجھ میں بات نہیں آتی تو نہ آئے، لیکن اگر نبی کی بات ہمارے سامنے آ گئی ہے تو میرے بھائیوں کو ماننا پڑے گی، اس کو قبول کرنا پڑے گی، کیونکہ شریعت جو ہے وہ تیری عقل کے تابع نہیں ہے بلکہ تیری عقل شریعت کے تابع. اور میں نے یہ مثال دے کے آپ کو شاید پہلے بھی سمجھایا تھا کہ حضرت علی، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر شریعت ہماری عقل کے تابع ہوتی، کہ جو ہماری عقل کہتی ہے اگر اس کے مطابق شریعت ہوتی تو پاؤں کے نیچے مسح کرنا پھر ہمیں چاہیے تھا، لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ مسح جرابوں کے اوپر کرنا ہے، مسح پاؤں کے اوپر کرنا ہے، مسح موزوں کے اوپر کرنا ہے. ہماری عقل کہتی ہے کہ نہیں، مسح پاؤں کے نیچے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب ہم چلتے ہیں پاؤں نیچے لگتے ہیں، تلیاں نیچے لگتی ہیں، مسح تو نیچے ہونا چاہیے تھا. لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں، مسح جب تم نے کرنا ہے وہ پاؤں کے اوپر ہو. تو اس لیے میرے بھائیوں یہاں شریعت جو ہے اس میں ہماری عقل دخل نہیں دے سکتی. اب دیکھیے اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے تو شریعت نے کہا ہے کہ قتل کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہے. بات ذرا غور سے سننا، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، میری طرف دیکھنا ہے کہ شریعت اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو 2 معتبر انسان، یعنی بالغ بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، ایماندار بھی ہوں، 2 اگر بندے آ کے گواہی دے دیں کہ ہمارے سامنے اس بندے نے فلاں بندے کو قتل کیا ہے تو میرے بھائیوں قتل ثابت ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف آئیے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت سے بدکاری کرتا ہے، وہ بے حیائی کرتا ہے، بدفعلی کسی عورت سے کرتا ہے، تو میرے بھائیوں اب یہاں شریعت نے کہا ہے کہ 4 گواہوں کی ضرورت ہوگی.
قتل جو ہے یہ اس کام سے بڑا جرم ہے کہ کسی کو قتل کر دینا، یہ اس سے بڑا جرم ہے، لیکن شریعت نے کہا ہے کہ قتل کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کسی پہ کوئی یہ الزام لگائے کہ اس نے فلاں سے بدکاری کی ہے تو اس کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہوگی۔ اگر وہ بندہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے، شریعت نے کہا کہ اس کے اوپر 80 کوڑے لگے۔ اب ہماری عقل کہتی ہے کہ نہیں بھائی، قتل بڑا جرم تھا، قتل کے لیے 4 گواہ چاہیے تھے، وہ قتل سے کم جرم ہے، اس کے لیے تو 2 ہی گواہ کافی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں نہیں، شریعت نے جو کہا اسی بات پہ عمل ہوگا، ہماری عقل یہاں دخل نہیں دے گی۔ اگر ہم اپنی عقل کے مطابق سوچیں گے تو پھر اس کی مثال بننے کی اس گدھے کی طرح ہوگی کہ جس کی دم کے پیچھے یعنی پشت میں اس کی دوبر کے پیچھے کانٹا چبھ گیا تھا، تو اس گدھے نے اپنی دھوم جب اس کے اوپر ماری تو کانٹا اور نیچے چلا گیا، اس کی تکلیف بڑھی، اس نے پھر دھوم ماری کہ میری تکلیف کم ہو جائے گی، تو کانٹا اور نیچے چلا گیا، وہ دھوم مارتا گیا، کانٹا سارا اندر چلا گیا اور اس کی تکلیف اور بڑھ گئی، اس لیے کہ اس نے عقل سے کام نہیں لیا کیونکہ وہ گدھا تھا۔ تو اسی طرح جو شریعت کے مقابلے میں اپنی عقل سے کام لیتے ہیں میرے بھائیوں وہ گدھے ہیں، وہ انسان نہیں ہے۔ مومن تو شریعت کا پابند ہے کہ مصور کھینچ لو نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو اور ادھر گردن جھکائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہی مسائل میں سے میرے بھائیوں ایک اور مسئلہ جس کے لیے میں نے یہ تمہید باندھی ہے وہ ہے امام مہدی کے بارے میں۔ کسی بھائی نے کہا کہ اس کی وضاحت ضرور کر دینا کہ امام مہدی کون ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں آئے دن ہر سال کوئی نہ کوئی مہدی پیدا ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں سب سے پہلے یہ بات نوٹ فرمائیں کہ ہم کہتے ہیں امام مہدی، مہدی نہیں ہے، لفظ ہے مہدی۔ لفظ کیا ہے؟ مہدی۔ مہدی کا معنی ہدایت دیا گیا، یہ ان کا لقب ہے، ان کا نام نہیں ہے۔ نام وہ ہوتا ہے جو پیدائش کے وقت والدین رکھتے ہیں، لقب وہ ہوتا ہے جو لوگ رکھے یا کسی وجہ سے وہ مشہور ہو جائے، جیسے ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں 2 نوروں والا، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، عمر فاروق اعظم حضرت عمر فاروق کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ صدیق ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں، یہ ان کے لقب ہے۔ تو اسی طرح اس کا جو نام ہے وہ مہدی نہیں ہے، لقب اس کا مہدی ہے۔ مہدی کا معنی ہدایت دیا گیا، اور اس کا نام کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ یاد رکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ بات ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ فاطمہ کے خاندان میں سے ہوگا، والد کی طرف سے یعنی حسنی کہلائے گا، اور والدہ کی طرف سے حسینی کہلائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، محمد۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا۔ اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اس کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ اس کا نام مہدی نہیں ہے، اس کا لقب مہدی ہے، نام اس کا محمد ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھے، کہتے ہیں کہ اس کا خروج ہوگا، خروج کا معنی وہ نکلے گا، خارجہ یخرج کا معنی نکلنا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ نکلے گا نہیں کہیں سے، یہ حضرت صالح کی اونٹنی نہیں ہے کہ جو پہاڑ پھٹے گا وہ نکلے گی، نہیں، بلکہ وہ پیدا ہوں گے۔ امام مہدی پیدا ہوں گے، وہ کسی جگہ سے نکلیں گے نہیں۔ اور مہدی بھی 2 ہیں،
ایک مہدی شیعہ حضرات کا ہے جس کو وہ امام مہدی کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ غار میں چھپا ہوا ہے 1200 سال سے، وہ نکلے گا۔ اور ایک سنیوں کا مہدی ہے جو پیدا ہونا ہے۔ تو میرے بھائیوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی جگہ سے نکلے گا نہیں، وہ پیدا ہوگا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ قیامت سے پہلے پیدا ہوگا، اور تقریباً 7-8 سال پھر وہ حکومت کرے گا، امام مہدی۔ اور پھر وہ ہے کہ وہ خود آ کے اپنے آپ کو نہیں منوائے گا، خود آ کے اپنی بیعت نہیں کروائے گا، بلکہ حدیثی روپ سے ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوگا۔ وہاں نیک لوگ، اللہ کے ولی لوگ جمع ہوں گے اور وہ پہچان لیں گے کہ یار یہ بندہ وہی ہے جس کی ہم نے پیشین گوئیاں سنی ہیں۔ وہ اس کو زبردستی یعنی اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ وقت کا جو حاکم ہوگا وہ خراسان سے ان کا لشکر اس کے خلاف نکلے گا، اس کو اس کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی یہ حکمت ہے کہ ان کا سارا جو لشکر نکلے گا وہ سارا زمین میں دنسا دیا جائے گا جو اس کے خلاف نکلے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کی پیشین گوئیاں جو ہیں، آپ نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں اس میں 3 بڑی نشانیاں، 3-4 بڑی نشانیاں یہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا، دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ اور دوسری کیا نشانی کیا ہے؟ دجال آئے گا، قیامت سے پہلے دجال آئے گا۔ اور پھر میرے بھائیوں قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام وہ آسمان سے نیچے اتریں گے۔ اور پھر یہ بھی نشانی قیامت کی بتائی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور ایک اور بڑی نشانی بھی سن لے، وہ یہ ہے کہ جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس وقت توبہ کسی کی قبول نہیں ہوگی، توبہ اس وقت قبول نہیں ہو گئی، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے میرے بھائیوں یہ نشانیاں بتائی ہیں۔ آپ نے فرمایا، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی جب تک عرب کا حکمران ایک ایسا انسان نہیں ہوگا جس کا نام میرے نام پہ ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی پیشانی کشادہ ہوگی، ناک اس کا لمبا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں زمین جب وہ یعنی آئے گا، امام مہدی پیدا ہوگا، زمین جو ہے وہ نباتات سے بھر جائے گی۔ بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ اتنے مٹکے مٹکے جتنے بڑے جو ہیں وہ انار ہوں گے، کسی نے کہا اتنے اتنے بڑے انگور ہوں گے۔ وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا، مال وافر ہوگا، نباتات بہت زیادہ ہوگا، چوپائے جانور بھیڑ بکریاں مویشی بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ پیارے نبی علیہ السلام نے اس کی نشانیاں بتائی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے۔ اور پھر میرے بھائیوں آگے بھی سنیے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور یہ دمشق کی مسجد میں امام مہدی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو ادھر سے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، مسجد کے مینار پہ، سفید کی مسجد اتریں گے، ان کے بالوں سے تازہ پانی ٹپک رہا ہوگا، فرشتوں کے یعنی فرشتوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ آ رہے ہوں گے۔ اور پھر وہ جب آئیں گے، امام مہدی آگے جماعت کے لیے ہوں گے، وہ ان کو
کہیں گے کہ آؤ آپ جماعت کراؤ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے تو امام مہدی اس وقت جماعت کروائے گا۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نبی علیہ السلام نے مبہم رکھی ہے، مبہم کا معنی کہ ان کو واضح نہیں کیا، تو صحابہ نے بھی امام مہدی کے بارے میں نہیں بتایا، نبی علیہ السلام نے بھی اس کی وضاحت نہیں کی کہ وہ کس سن میں آئے گا، کون سا وہ دن ہوگا، کس سال میں آئے گا، کس جگہ پہ، آپ نے نشانیاں بتا دی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے صحابہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ اب کھال اتارے بات کی، ٹھیک ہے نا، جب نبی نے فرما دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں جی ہمیں بتاؤ وہ دن کون سا ہوگا، وہ کیا ہوگا، جس چیز کی ضرورت نہیں ہے صحابہ پوچھتے ہی نہیں تھے، صحابہ نہیں پوچھتے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام جماعت کروا رہے ہیں، نبی علیہ السلام جوتوں سمیت جماعت کروا رہے ہیں، سنیے ذرا مسئلہ، جوتوں سمیت جماعت کرا رہے ہیں، آپ نے نماز کی حالت میں اپنے جوتے اتار دیے، نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے، اور صحابہ اکرام نے بھی جب دیکھا تو سب نے اپنے اپنے جوتے اتار دیے۔ نبی علیہ السلام نے سلام پھیر کے کہا کہ اے میرے صحابہ، مجھے تو جبریل نے آ کے بتلایا کہ یا رسول اللہ آپ کے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے، تو میں نے تو اس لیے جوتا اتار دیا، آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اتار دیے تو ہم نے بھی اتار۔ انہوں نے پوچھا نہیں، وجہ نہیں پوچھی، کیوں؟ نبی علیہ السلام جماعت کروائی ہے عصر کی، جا کے سنے ذرا بات، ٹائم تھوڑا ہے، عصر کی جماعت کروائی، نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ 2 ہی رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ سلیمان صاحب 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا، تو اب کسی کی جرت ہی نہیں۔ ویسے بھی امام اگر گڑبڑ ہو جائے تو ہر بندہ کہنا پتہ نہیں یار میں نے غلطی لگی، حالانکہ مسئلہ ہے کہ امام بھول جائے، اس نے کھڑا ہو تو بیٹھنا ہو تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو تو بیٹھنا ہو، تو مقتدی کو کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ مقتدی کو کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ مسئلے بھی سیکھا کرو، ہیر رانجے دے مسئلے نہ سارے سنیا کرو، ٹھیک ہے نا، اللہ کا قرآن بھی سنا کرو۔ ہم ان باتوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ ایک بندہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں طالب علمی کے دور میں جمعہ پڑھا رہا تھا، یہ پول ڈنگرو کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں، تو میں نے ولیوں کی شان بیان کی، تو وہاں میں نے بتایا یہ ہیر رانجھا، سسی پنو، یہ صاحب یہ جو ہے یہ اللہ کے ولی نہیں تھے، یہ سارے گمراہ لوگ تھے، اللہ کے ولی تو شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ تو ایک بندہ وہاں سے بول پڑا، اس نے بڑے غصے سے کہا مولوی ساڈے ولیاں دے خلاف بولی جا رہے ہیں۔ میں کیا جمعہ پڑھا لڑنے چاچا پھر بات کریں۔ تو جمعہ پڑھانے کے بعد ابھی بھی ماسٹر رمضان صاحب زندہ اس گاؤں کے، اس نے کہا چاچا حق تینوں پتہ بھی آ کہ ہیر رانجھا کون سی؟ وہ کہندا ہیر دا تے مینوں پتہ نہیں، رانجھا پیغمبر سی اور کون سی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ہماری جہالت کا یہ حال ہے، ہم باتیں مسئلے مسائل بڑے پوچھتے ہیں کہ جناب دسو آدم علیہ السلام دا نکاح کنے پڑھایا سی، یزید دی ماں دا کی نام سی، موسیٰ دی دادی دا کی نام سی، یہ چھوٹے چھوٹے ہمیں مسائل نہیں آتے، غسل کے مسائل ہمیں نہیں آتے، ٹھیک ہے نا، چھوٹے چھوٹے مسائل کا ہمیں نہیں پتا۔ ساڈے پنڈ مولوی صاحب جماعت کرا رہے سی، تو مولوی صاحب نے کھڑے ہونا سی، وہ تحیات پہ بیٹھ گئے، اب پیچھے ایک آدمی سی، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ کہنے لگا ہوں کسی کو بھی نہیں یہ پتا کہ میں نے کہا مولوی جی سبحان اللہ، انہوں بھی نہیں بیچارے نوں پتا سی جڑا پیچھے کھڑا سی کی کہنا، تو انہیں مطلب مولوی صاحب نے کھڑے ہونا سی، وہ بیٹھ گئے، تو وہ کہتا مولوی جی اللہ اکبر تان ہوں۔ اللہ کے بندوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا، تو اب ایک صحابی تھے جس کو ذو الیدین کہتے ہیں، ہاتھوں والا، ہاتھ تو سب کے ہی ہوتے ہیں لیکن اس کے ہاتھ دوسروں کی ہاتھوں کی نسبت ذرا لمبے تھے،
تو جب سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کچھ اٹھ کے باہر سین میں چلے گئے، تو اس نے کہا آپ خاصلت الصلاۃ ام نسیتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے یا تسی بھول گئے ہو؟ آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولیا۔ پھر دوسرا بھی بول پیا، تیسرا بھی بول پیا۔ نے کہا یا رسول اللہ تسی 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرتا؟ پیارے نبی علیہ السلام نے دوبارہ 2 رکعتیں پڑھائی، دوبارہ 2 رکعتیں پڑھائی اور 2 رکعتیں پڑھا کے سجدہ سہو کیا، اور پھر لوگوں کو کہا لوگوں انما انا بشر مثلکم، اور میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، انسا کما تنسونا، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، اذا نسیت فذکرونی، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو۔ کیوں بھولے؟ اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تاکہ اگر کوئی امام بھول جائے، کوئی قاری بھول جائے، کوئی مسجد کا صدر، کوئی گاؤں کا چودھری، کوئی محلے کا چودھری اس امام پہ تنقید نہ کرے کہ امام تو کہاں گیا تھا، نماز بھول گیا، وہ فوراً کہہ دے گا تو میں بھول گیا تو کیا ہوا، تو امام کائنات بھول گئے تھے۔ کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ السلام کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی، وہ الذی ارسل رسولہ، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، بدین الحق، اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پہ اس کو غالب کر دے، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافی ہے گواہی دینے والا۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے، اکثر گزارا ہو گیا نا ماما جی، اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔